بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ کہف، اس کی فضیلت میں کئی باتیں جو ہے نا بتایا گیا. جیسا کہ اس کی ایک جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا زبور کے بدلے اللہ نے سورہ کہف دی ہے. آج ہماری تفسیر ہے آیت نمبر 6 سورہ کہف آیت نمبر 6 سے آج ہماری تفسیر ہے. سب سے پہلے سورہ کہف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے. کسے؟ کافروں کو. اگر تو کافر نہیں مانتے تو آپ سسم جو ہے نا بہت بیزار ہوتے تھے، بہت پریشان ہوتے تھے. کیوں کافر دین کی بات نہیں مانتے؟ کیوں کافر قرآن کو نہیں مانتے؟ یعنی کہ ہمارے نبی اس کے پیچھے پڑ کے اتنا پریشان ہوتے، گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر، یعنی کہ اتنا پریشان ہو جاتے، اپنا طبیعت خراب کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹینشن لیتے کہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر اس طرح ہو جاتے تھے. کیوں اسلام نہیں قبول کرتے؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کافروں کو دین کی دعوت دیتے دیتے جب وہ اسلام نہیں قبول کرتے اب سے پریشان ہوتے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فلعلک، فا کا مطلب پس، لعلک شاید، باقی ہلاک کرنا، باقی ہلاک، شاید کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کرتے ہی نفس کا اپنے آپ کو، یعنی کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں. کیوں اسلام نہیں لاتے؟ ہمارے نبی ان کے پیچھے پڑتے ہیں. علی آثارہم، ان کے پیچھے پڑھ کر، یعنی کہ کافروں کے پیچھے پڑ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، قرآن کی باتیں بتاتے تھے، حدیث کی باتیں بتاتے تھے. وہ اسلام نہیں قبول کرتے تھے. آثارہم ان کے پیچھے پڑنا دین کی دعوت میں، یعنی کہ جب کافر دین کی دعوت نہیں قبول کرتا تو گویا کہ ہمارے نبی اللہ نے فرمایا کہ باخع نفسک، اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں علی آثارہم ان کے پیچھے پڑھ کر. کیوں؟ ان لم یؤمنوا، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا بہذا الحدیث اسفا. بہذا اس کس کو؟ حدیث کا مطلب قرآن کو. کافر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے اسفا، اس افسوس میں آپ سزم اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے تھے. ہلاک کریں مطلب جو ہے نا بیزار ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، طبیعت خراب ہوتا تھا. یعنی کہ وہی اللہ نے آیت نمبر 6 میں فرماتی کہ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کافر ایمان نہیں لاتے. اب سے ہم بیزار ہوتے تھے کیوں کافر ایمان نہیں لاتا. تو یہاں پہلی جو بات ہے کہ میں اور آپ دین کی جب دعوت دیتے ہیں تو سامنے والا اگر نہیں مانتا ہے، سامنے والا نہیں مانتا تو ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، سامنے والے کو پہنچانا ہے. بس سامنے والے کو ہم دین کی بات بتائیں گے. ہدایت دینا نہیں دینا یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت دینا نہیں دینا یہ اللہ کا کام ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ اے نبی آپ پریشان مت ہو، وہ کیوں ایمان نہیں لاتے، وہ کیوں اسلام نہیں قبول کرتے. اے نبی آپ پریشان مت ہو. اسی وجہ سے ہمیں بھی جو ہے نا کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کئی لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. آپ پریشان مت ہو، آپ کا کام صرف بتانا ہے. آپ کا کام صرف بتانا، یہ پہلی بات ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بولتے ہیں کہ وہ میری بات نہیں مانتا ہے. آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کیوں وہ میری بات نہیں مانتا ہے، آپ بیزار ہوتی ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں وہ کیوں قرآن حدیث کو نہیں مانتا ہے، میری بات نہیں، کیوں وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا. اس پر ٹینشن لینا بھی ثواب ہے. اس پر بیزار ہونا جو نا یہ اچھی بات ہے. یعنی کہ آپ بولتی ہیں جو نا وہ کیوں نہیں مانتا ہے، میری بات کیوں نہیں مانتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. اچھا کیا ہے کہ وہ قرآن اس کی بات کیوں نہیں مانتا ہے. اس پر اگر آپ غم ہوتی ہیں، بیزار ہوتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. یعنی کہ ہماری سوچ کیا ہو، وہ میری بات کیوں نہیں مانتا، اس پر ٹینشن نہیں ہونا ہے. ہم یہ سوچیں گے وہ قرآن اس کی بات کیوں نہیں مانتا ہے.
یعنی کہ یہاں سب سے پہلے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ہلاک مت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ کافر ایمان نہیں لاتے تو آپ سے پریشان ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم ایسا مت کرو. ہماری نصیحت کیا ہے؟ اگر ہم کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں اگر وہ مان لیتی ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں مان لیتی ہیں تو آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دین کی بات کسی کو بتاتے ہیں تو آپ یہ سمجھو کہ جو وہ دین کی بات کیوں نہیں مانتا ہے. آپ یہ مت سوچو کہ وہ میری بات کیوں نہیں مانتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں وہ میری بات کیوں نہیں مانتا, میں اتنا بڑا ہوں سب کچھ لیکن میری بات کیوں نہیں مانتا. نہیں, آپ یہ دیکھو کہ وہ دین کی بات جو ہے نا کیوں نہیں مانتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 7 میں زمین میں جو کچھ ہے یہ سب جو ہے نا زینت ہے, خوبصورتی ہے. بلڈنگ ہے, کار ہے, بنگلہ ہے, سب جو ہے نا زینت ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ انا بے شک ہم جعلنا ہم بنا دیتے ہیں, ہم نے بنایا ما علی الارض جو زمین پر ہے, ما جو علی الارض یعنی کہ زمین پر جو چیز ہے وہ ہے زینت اللہ, یہ آپ کے لیے زینت ہے. یہ بلڈنگ, یہ گھر, یہ سب جو ہے زینت ہے. اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جو چیز ہے وہ زینت ہے. یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس زمین کے اوپر جو زینت ہے وہ ہے علماء. اس زمین کے اوپر جو زینت ہے وہ ہے, ایک تفسیر ہے وہ ہے علماء. دوسری جو تفسیر ہے جو بھی چیز ہے, درخت ہے, پہاڑ ہے, زمین ہے, آسمان ہے, بنگلہ ہے, تمام جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک زینت ہے, ایک خوبصورتی ہے. لیکن تمام لوگ نا ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ لِنَبْلُوَهُمْ, پہلا معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو چیز ہے وہ تمام جو ہے نا زینت ہے. گھر, درخت, پہاڑ, سب جو ہے نا یہ زینت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لِنَبْلُوَهُمْ, ہم تم کو آزمائیں گے, ایہم تم میں سے کون ہے احسن عملا, اچھا عمل کرنے والا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ عمل, ایک ہوتا ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل. یہ اصل چیز ہے. احسن عملہ کی دو شرط ہیں. اگر آپ کے عبادت پہ اگر دو چیز ہے وہ سب سے اچھا عمل ہے. ایک خالص اللہ کے لیے, جو بھی آپ عمل کریں اللہ کے لیے بس. آپ صدقہ کریں, دوسروں کو بولتے ہوئے مت پھرو کہ میں نے پیسہ دیا ہے, صدقہ کیا ہے, اللہ کے لیے بس. دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, نبی نے کس طرح نماز پڑھا اس طرح نماز پڑھیے. یعنی کہ آپ کا عمل اگر احسن عملہ ہونا ہے تو دو کام کرنا ہے. ایک جو بھی کام کرے اللہ کے لیے, دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں, جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں جو گزر چکا ہے کہ زمین کے اوپر جو چیز ہے یہ تمام زینت ہے, یہ تمام جو ہے نا ایک زینت ہے, ایک خوبصورتی ہے. یہ تمام ختم ہو جائے گی. ایک زمانہ ایسا آئے گا یہ زمین جو ہے نا صرف چھٹیل میدان ہو جائے گی. پورا کا پورا زمین کے اوپر جو چیز ہے, بنگلہ ہے, کار ہے, پیسہ ہے, سب ختم ہو جائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّا بے شک ہم لَجَاعِلُونَ بنا دیں گے ما علیہا جو اس زمین پر ہے, سعیدن, اس زمین کو اللہ تعالیٰ بنانے کے, سعیدن زمین, میدان. سعیدن مطلب میدان, کیسا میدان؟ جرزا, خالی رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا اس میدان, نہ جہاڑ نہ درخت, کچھ نہیں رہے گا, سب ایک صاف میدان بن جائے گا. یعنی کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ زمین کے اوپر جو چیز ہے وہ زینت ہے. آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ زینت تمام جو ہے نا ختم ہو جائے گی. یہ زمین کیسا ہو جائے گا؟ سعیدن, ایک ایسا میدان ہو جائے گا یہ زمین, جرزا مطلب زمین میں پورا کا پورا خالی ہو جائے گا, کوئی چیز نہیں رہے گا, صرف چھٹیل میدان رہے گا, خالی میدان رہے گا. سعیدن جرزا کا آسان ترجمہ خالی میدان ہو جائے گا. یہ جو گھر ہے یہ تمام ختم ہو جائیں گے, زمین کے اوپر جو پہاڑ پورا کا پورا ختم ہو جائے گا. سعیدن جرزا, یعنی کہ گویا کہ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو یہ کہتے ہیں کہ نبی تم دنیا کو امپارٹنٹ مت دو, تم دنیا کو امپارٹنٹ مت دو, کیونکہ سب ختم ہونے والی ہے. سعیدن جرزا, یہ سب ختم ہونے, یہ پورا ایک زینت ہے بس, وہ سب ختم ہونے والی ہے. تو گویا کہ اس سے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتی ہیں کہ نبی تم دنیا کو امپارٹنٹ مت دو. اسی وجہ سے جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کو امپارٹنٹ دیتا ہے آخرت میں اسے تکلیف ہوگی. من اضر بدنیا, جو دنیا کو امپارٹنٹ دے گا آخرت میں اسے تکلیف ہوگی. جو انسان آخرت کے واسطے جیے گا دنیا میں اسے تکلیف آئے گی. اگر آپ دنیا کے واسطے جیئیں گے آخرت میں آپ کو تکلیف آئے گی.
اگر آپ آخرت کے واسطے جئیں گے وہاں مجھے کیا کرنا ہے، قبر کے لیے کیا نیکی تیاری کرنا ہے، حشر کے لیے کیا کرنا، اگر آپ اس کے بارے میں آپ سوچیں گے، دنیا میں آپ کو تکلیف آئے گی، دنیا میں آپ کو تکلیف آئے گی۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ جو نا اس سب کا سب جو نا سعیدن جرزا، یہ زمین پورا چھٹیل میدان ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، زمین میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد سے اصحاب الکہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 9 میں اصحاب الکہف کا واقعہ معلوم ہے کہ کچھ نوجوان تھے، کہاں تھے؟ روم۔ آج معلوم نہیں روم کو کیا بولتے کر کے، روم جیسا کہ جو شہر ہے، وہاں کچھ نوجوان تھے، کئی لوگ تھے اس روم شہر میں۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، بادشاہ کا نام دق، دال قاف یا الف، دق یا نوس، نون واو سین، نوس۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ دقیانوس۔ شہر کا نام کیا تھا؟ روم۔ روم کا بادشاہ کون تھا؟ دقیانوس تھا۔ یہ دقیانوس کافر تھا، لوگوں کو بولتا تھا کہ تم بت کی عبادت کرو۔ کچھ نوجوان جو ہے نا اس میں جو تھے، گویا کہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان جو ہے نا بادشاہ کے خاندان میں سے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے وہ نوجوان۔ جب بادشاہ کہتا تھا کہ جو ہے نا تم بت کی عبادت کرو فلاں کرو، بادشاہ کے جو بچے تھے ان کو دل میں یہ بات نہیں گھسا، دیکھیے ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ بادشاہ کے جو بچے تھے نوجوان، وہ کیا کرے؟ ایک الگ عبادت خانہ بنا لے، جیسا کہ ہم مسجد بناتی ہیں اس طرح وہ ایک مسجد بنا لیے تھے، وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہاں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جس طرح مسجد میں اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس طرح جو ہے نا یہ نوجوان، بادشاہ کو معلوم نہیں جیسا، وہ کیا کرتے تھے؟ ایک مسجد بنا لیے تھے، ایک عبادت گاہ بنائے تھے، وہاں جا کے وہ عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے بچے، یعنی کہ ہمارے قوم کے نوجوان، اس میں ہمارے بچے بھی جو ہے نا ایک الگ عبادت خانہ بنائے ہوئے ہیں، وہ بدھ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو سیدھا بادشاہ جو ہے نا بلاتا ہے، بادشاہ بلاتا ہے تو جو ہے نا پوچھتا ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ جو نوجوان بولتی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے وہ؟ 8 لوگ تھے، 8 لوگ تھے پورے نوجوان، جو 8 لوگ تھے وہ پورے بولتے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ نوجوان جو ہے نا، پورے نوجوان پھر بادشاہ سے بولتی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ جو ہے نا ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ جب یہ کیا کرتی ہیں، یہ پورے نوجوان، پورے 8 لوگ جو ہے نا سیدھا جا کے غار میں چھپ جاتے ہیں، یہ غار میں چھپ جاتی ہیں۔ پھر وہ جب غار کے اندر جاتے ہیں تو اللہ ان کو نیند دے دیتے ہیں، وہ غار میں جا کے وہ جو نوجوان جو ہے نا سو جاتی ہیں۔ کتنے سال؟ 309 سال، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو نیند سلا دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ بادشاہ جب قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے تو سیدھے نوجوان کہاں آتی؟ غار کے اندر آ جاتی ہیں، پہاڑ کے اندر جو غار ہے وہاں آ کے جو ہے نا چھپتے ہی اللہ ان کو نیند دے دیتا ہے، تو وہیں وہ سو جاتے ہیں۔ 309 سال جو ہے نا وہ سوتے ہیں۔ تین تو معلوم ہے کہ موت آئے گی لیکن موت نہیں آئی، 309 سال وہ سوتے رہتے لیکن موت نہیں آتی ہے، یعنی کسی بھی اللہ کی قدرت جو ہے نا معلوم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ معلوم ہے، مختصر میں آپ کو جو بتایا، یہودی ہمارے نبی کا آ کر پوچھتے ہیں، ایگزام لیتی ہے ہمارے نبی کا، اے محمد کیا تم اصحاب کہف کا واقعہ تم کو معلوم ہے؟ یہ یہودی آ کر ہمارے نبی کا ایگزام لیتی ہیں، اے محمد تم کو کہف کا واقعہ معلوم ہے؟ ہمارے نبی تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، پھر وہی نازل ہوتی ہے، سورہ کہف نازل ہوتا ہے پورا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ تعالیٰ پوری نشانیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے سامنے گنا دیتے ہیں، یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بتا دیتے ہیں، پھر ہمارے نبی یہ پورا واقعہ جو ہے نا لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یعنی کہ یہودی آ کر ایگزام لیتی ہیں کہ محمد کو اگر نبی ہے تو ان کو معلوم ہوگا، تو آ کر یہودی ایگزام لیتے ہیں کہ محمد کو معلوم ہے کہ نہیں کہ سورہ کہف کا واقعہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پورا سورہ کہف جو ہے نا نازل کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ سورہ کہف کا واقعہ ہمارے نبی کو بڑا تعجب لگا کہ 309 سال ایک انسان سویا ہوا ہے، ان کا جسم بھی کچھ بھی نہیں ہوا، 309 سال ان کا جسم فرش تھا۔ معلوم ہے کہ 300 اگر انسان کھائے پیے بغیر ایک ہفتہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا جسم کس طرح کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ 309 سال وہ غار میں تھے لیکن پھر بھی ان کا جسم کچھ نہیں ہوا، یعنی کہ یہ تمام، یہ ہمارے نبی کو تعجب میں لگتا ہے کہ کیسا ہے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ بلکہ حسبتا،
تم گمان کرتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ محمد تم گمان کرتے ہو، ان بے شک اصحاب الکہف، اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، والرقیم، میں رقیم آپ کو بتاؤں گا، یہ رقیم یعنی کہ اصحاب کہف کا واقعہ، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری آیتوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے، یعنی کہ ہمارے بھی یہ گمان کرتے تھے یہ اللہ کی ایک عجیب نشانی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس سے عجیب عجیب نشانی اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ ایک عجیب ہے، کیونکہ عجیب تھا، کیونکہ 309 سال اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا، اللہ نے نیند سے 309 سال وہ سوئے رہے بس. یہ ہمارے نبی کو تعجب میں لگا. اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی تعجب والی بات ہے، کئی ایسی بات جو اس سے بھی تعجب والی بات ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا تم کو. یہ اور بھی تعجب والی بات ہے، تمہارا جسم سڑ جائے گا پھر بھی اللہ تم کو دوبارہ اٹھائے گا، یعنی کہ اور بھی تعجب والی بات ہے، یہ صرف تعجب والی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد تم گمان کرتے ہو یا اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ بڑی تعجب ہے، نہیں، اس سے بھی تعجب والی بات ہے. قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے گا، قبر جو ہے نا جہاں تک ہم دیکھیں گے اتنا بڑا ہو جائے گا قبر. تعجب والی بات ہے، ہم کو عقل میں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے فرمایا کہ محمد صرف اصحاب کہف ایک تعجب والی واقعہ نہیں ہے، اس سے بھی بڑے بڑے تعجب والے واقعہ ہیں، اس سے بڑی بڑی جو ہے نا تعجب والی چیزیں ہیں جو انسان نہیں دیکھا ہے ابھی. وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام حسبت، اے محمد تم گمان کرتے ہو، ان اصحاب الکہف، بے شک اصحاب کہف، والرقیم، اور رقیم، کانو ہے، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجب ایک عجیب نشانی ہے، اللہ کی ایک عجیب نشانی ہے اصحاب کہف. تو والرقیم کا معنی کیا ہے؟ رقیم جو غار میں جو چھپے ہوئے تھے، اس غار میں جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا ایک یہ بورڈ لگا دیا گیا، اس میں اصحاب کہف میں کتنے لوگ تھے؟ 8 لوگ تھے، 9 کیا تھے؟ کتا تھا. 8 لوگ اور کتا، اور ان کا پورا واقعہ جو ہے نا ایک یہ لکھ کے کٹا میں لکھ کر جو ہے نا اس پہاڑ میں لگا دیا تھا. رقیم کا معنی ایک کٹا میں اصحاب کہف میں کون کون تھے، ان کا نام، ان کا واقعہ لکھ کر وہ کٹا کہاں لگائے تھے؟ غار میں لگا دیے تھے. بعد میں اس کو اٹھا لیا گیا، بعد میں جو ہے نا کوئی بادشاہ جو ہے نا اس کو نکال دیا. یعنی کہ وہ اللہ عالم وہ کہاں ہے وہ غار. بعض علماء نے کہا کہ اردن میں ہے، جیسا کہ میں اس میں فوٹو بھی بھیجا ہوں ویڈیو ہماری تفسیر گروپ میں، کہ جو ہے نا وہ اردن میں ہے کر کے، لیکن اللہ عالم کہاں ہے کر کے. لیکن یہ تو بات ہے کہ جو ہے نا وہ رقیم کا جو معنی ہے وہ سونے کا جو کٹھا تھا. بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ سونے کا ایک اس میں جو ہے نا اصحاب کہف کا نام، کون کون تھے اس غار میں اور ان کا کیا کیا واقعہ ہے، پورا اس سونے کے اس میں لکھ کر جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا لگا دیے تھے، باغ اس میں غار میں جو ہے نا لگا دیے تھے. رقیم کا معنی وہی ہے. یہ ہمارے نبی کو جو ہے نا بڑا تعجب لگا. اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی تعجب والی بات جو ہے نا دین میں ہے. اذ اول فتیت، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اذ، جب، اول فتیہ، اب بادشاہ جو ہے نا ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے اس نوجوان کو، کیونکہ بادشاہ بدھ کی عبادت کرتا تھا. یہ نوجوان اس کو نہیں مانتے تھے، یہ نوجوانوں نے اللہ کی عبادت کرنے کو تھام لیے تھے. تب بادشاہ ان نوجوانوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے. تو یہ نوجوان کہاں جاتے ہیں؟ اذ، جب، اوا، پناہ مانگتے ہیں، پناہ لیتے ہیں. کہاں؟ الفتیہ، کون؟ الفتیہ، نوجوان. یہ نوجوان پناہ لیتے ہیں، یہ نوجوان ٹہرتے ہیں کہاں؟ الی الکہف، کہف کی طرف. یعنی کہ بادشاہ قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، یہ جو ہے نا نوجوان بھاگتے ہیں، جاتے ہیں کس کی طرف؟ الی الکہف، کہف کی طرف، غار کی طرف. یہاں فتیہ نوجوان کو بولتے ہیں. کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ یہ نوجوان کا لفظ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ نوجوانی کی عمر میں آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہماری تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ صرف کمانا ہے، کھانا ہے، بس بڑھاپے میں عبادت کریں گے. نوجوان یہی سوچتے ہیں آج، کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے نا پھرنا ہے، کھانا ہے، پینا، یہ ہماری زندگی ہے. بس عبادت، بس نماز پڑھ لیں گے بس کافی ہے، آخری عمر میں عبادت کر لیں گے. یہ نوجوان یہ سوچتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ نوجوان خالص اللہ کے لیے جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کو تمام کو چھوڑ کر جو ہے نا کہاں آ گئے تھے؟ کہف کی طرف آ گئے تھے، باغ اس کی طرف آ گئے تھے، غار کی طرف آ گئے تھے. یہ نوجوان تھے. یہ نوجوان اللہ کے لیے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا پورے اپنے گھر والوں کو، اپنے باپ کو، اپنے مطلب اپنے امی ابا کو تمام کو چھوڑ کر جو ہے نا غار کی طرف آ گئے تھے. کہ نوجوانی میں جو عبادت ہے بڑا افضل عبادت ہے، کیونکہ خاص طور پر یہی نوجوان جو ہے نا زیادہ دین کی طرف آتے بھی ہیں اور دین سے دور بھی ہوتے ہیں.
قریش میں ہمارے نبی کے زمانے میں جتنے نوجوان ایمان لائے تھے اتنا بوڑھے ایمان نہیں لائے تھے. قریش میں کتنے لوگ تھے؟ نوجوان زیادہ ایمان لائے تھے لیکن بوڑھے لوگ ایمان نہیں لائے تھے. یہی نوجوان یہ عمر میں لوگ ایمان کی طرف آتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں. اس سے سبق ملتا ہے کہ نوجوانی کی عمر میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہم ایمان عمل کر لیں گے سب نہیں. نوجوانی کی عمر بھی جو ہے نا عبادت کا عمل ہے. وہی اللہ نے اسی وجہ سے اللہ نے نوجوان کا لفظ ذکر کر دیا. جب اوا پناہ طلب کرتی ہیں کون؟ الفت یا نوجوان. کس کی طرف؟ الی الکہف، کہف کی طرف، غار کی طرف. کہف کسے بولتے ہیں؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ پہاڑ میں ایک چھوٹا سوراخ ہوتا ہے اسے بولتی ہیں کہ غار. پہاڑ میں چھوٹا سوراخ ہے اسے بولتی ہیں کہ غار. اگر بڑا سوراخ ہے اسے بولتی ہیں کہ کہف. چھوٹا اگر سوراخ ہے اسے بولتی ہیں کہ غار. بڑا سوراخ ہے اگر پہاڑ میں اچھا بڑا ہے تو اسے بولتی ہیں کہ کہف. یہ نوجوان کہاں ہے؟ کہف کی طرف ہے. یعنی کہ بڑا سوراخ تھا پہاڑ میں وہاں جو نا یہ نوجوان آئے. فقالو، انہوں نے کہا، نوجوانوں نے کہا، ربنا، اے ہمارا رب، آتینا، ہم کو دے دے، من لدن کا، تیرے طرف سے. یہ دعا کرتی نوجوان. دیکھیے دعا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑا اہم ہے. مصیبت کے وقت ایک مسلمان یہ دعا کر. نوجوان جب غار کے پاس آتی ہیں تو دعا کیا کرتی ہے؟ ربنا، اے ہمارا رب، آتینا، ہم کو دے دے، من لدن کا، تیری طرف سے، رحمت. اللہ تعالیٰ ہم کو تیری طرف سے رحمت دے دے. رحمت کا مطلب حفاظت. اللہ تعالیٰ ہم کو رزق، یعنی کہ ہر چیز میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تیری طرف سے رحمت دے دے. وہی، اور آسانی کر دے، لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدا، کوئی اچھا کام، کوئی ٹھیک ٹھاک کام ہم کو کرنے کی توفیق دے. یعنی کہ ہم کو صحیح کام کرنے کی توفیق دے. یعنی کہ نوجوان شرک سے نفرت کرتے ہوئے وہ کیا کرتی ہیں؟ سیدھا کس کی طرف آتی ہیں؟ کہف کی طرف آتی ہیں، غار کی طرف، بڑا غار کے پاس آتی ہیں اور یہ دعا کرتی ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہاں ایک جو بات، جو نصیحت ہے، ہم لوگ کیا کرتے؟ کوئی بیمار ہوئے سیدھا ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چل جاتے ہیں. نہیں، سب سے پہلے ہم دعا کرتا ہے. جیسا کہ یہ نوجوان کیا کرتی؟ اللہ سے دعا کرتی، اللہ سے دعا کرتی کہ ربنا آتنا. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جو ہے نا ہم جا کے ان کو یہ کریں گے، نہیں، سب سے پہلے وہ دعا کرتی اللہ تعالیٰ ہم کو تیری طرف سے کوئی رحمت دے دے. انسان سب سے پہلی جو چیز ہے ہمارے لیے جو ہے نا دعا ہے. انسان پریشان ہوا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے پریشان نہیں، سب سے پہلے دعا کرو. سب سے پہلے دعا ہے، اس کے بعد دوا ہے، دعا کے بعد دوا ہے. اسی وجہ سے یہ نوجوان جو ہے نا سب سے پہلے دعا کرتی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا، آسانی کر دے ہمارے لیے ہمارے کام میں، من امرنا رشدا، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے کام میں آسانی کر دے. جب یہ دعا کرتی ہے نوجوان، اللہ کی طرف سے رحمت طلب کرتے ہیں، تو فضربنا علی آذانہم، فضربنا علی آذانہم، ہم نے مار دیا، فضربنا، پس ہم نے مار دیا، علی آذانہم، ان کے کانوں میں. ہم نے ان کے کانوں پر مار دیا. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے ان کے کان کے پردے کو بند کر دیا. مارنے کا مطلب مارنا نہیں ہے، بند کرنا ہے. یعنی کہ ان کو اللہ نے گہری نیند سلا دیا. گہری نیند. کتنے سال؟ 309 سال. اللہ نے ان کے کان پہ مار دیا، وہ 309 سال سوتے رہے. کان پہ اللہ نے کیوں مار دیا؟ کیوں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کان پہ مار دیا؟ انسان کیسا اٹھتا ہے؟ الارم سے اٹھتا ہے. اگر الارم نہیں بجے تو انسان نہیں اٹھتا ہے. کچھ بھی آئے انسان کب اٹھتا ہے؟ کوئی آواز آئے تو انسان اٹھتا ہے. اللہ نے ان کے کان کو پورا بند کر دیا، جیسا کہ ساؤنڈ سلیپ بولتے ہیں، یعنی کہ پورا کا پورا اللہ نے ان کے کان بند کر دیا. وہ گہری نیند سو گئے. 309 سال جو نا وہ سو گئے گہری نیند. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے کان میں مار دیا، یعنی کہ ان کے کان کو اللہ نے بند کر دیا. جیسا کہ ہم الارم بجے تو ہم اٹھتے ہیں، الارم نہیں بجے تو نہیں اٹھتے. کوئی آواز آئے تو ہم اٹھتے ہی نیند سے. اللہ نے ان کو پورا کان جو نا بند کر دیا تاکہ وہ جو نا نہیں اٹھے. فضربنا علی آذانہم، ہم نے مار دیا علی آذانہم، ان کے کانوں پر، یعنی کہ وہ سو گئے لمبی نیند. فی الکہف، غار میں. سنین، ایک سال، عددا، لمبی سال، یعنی کہ 309 سال جو نا وہ غار میں سو گئے. 309 سال. سنین سال، عددا ایک تعداد، 1 2 3 کو بولتے ہیں کہ عددا، یعنی کہ 309 سال جو نا اللہ نے ان کو سلا دیا. یہاں جو ہے نا
آیت نمبر 10 میں یہ جو دعا ہے نوجوانوں کا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، جب یہ دعا پڑھے اللہ نے ان کی حفاظت کی غار میں، معلوم ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اگر آپ حفاظت چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جیسا کہ امام شنقیطی نے اپنی تفسیر اضواء البیان میں ذکر کرتے ہیں اگر آپ حفاظت چاہتے ہو دشمنوں سے، کسی سے بھی، یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ رحمت کا ایک معنی حفاظت، ایک اور معنی رزق، اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو کیا کرو، یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ ایک حفاظت کے لیے، دوسرا رزق کے لیے بھی یہ دعا پڑھیں گے، تیسرا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، مطلب آپ پریشان ہیں، یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جو ہے نا 309 سال جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتی ہیں، ثم پھر بعثناہم، پھر اللہ ان کو اٹھاتی، یہ جو 8 نوجوان تھے ان کو 309 سال کے بعد اللہ ان کو جگاتی ہے، ثم پھر بعثناہم، جیسا کہ ہم نیند سے اٹھتے ہیں، یہ سو گئے، 309 سال کے بعد اللہ نے بعثناہم، ان کو اٹھا دیا، ان کو جگایا اللہ تعالیٰ، کب؟ 309 سال کے بعد۔ کیوں اللہ نے جگایا؟ لنعلم، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تاکہ ہم جان لیں، ایو مطلب کون سا، حزبین، دو جماعت، کون سی دو جماعت، احصا ٹوٹل کرتی ہے، اچھا، لما لبسو جو انہوں نے ٹھہرا ہے، امدا مدت، یعنی کہ اللہ نے 309 سال کے بعد اٹھا دیا، اٹھا دینے کے بعد یہ جو لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ 8 لوگ تھے، 8 لوگ آپس میں جو ہے نا ڈسکشن کرنے لگے، آپس میں جو ہے نا 2 جماعت، 8 لوگ میں 2 جماعت ہو گئی، سمجھو کہ 4 ہو گئے، 4 لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا ایک دن سویا ہے بس، 4 لوگ انہوں نے کہا کہ 4 لوگ جو کہا ہم نے صرف ایک دن سویا ہے، ایک اور لوگوں نے کہا کہ نہیں، ربکم اعلم بما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کتنے دن سوئے ہیں، یعنی کہ 4 لوگ بولتے ہیں کہ جو نا ہم صرف جو نا ایک دن سوئے، اور 4 لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کتنے دن سوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے کہ تم میں سے کون ٹوٹل کریکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ لنعلم، اللہ نے فرمایا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، ایو الحزبین، کون سی 2 جماعت ہے، احصا زیادہ اچھا ٹوٹل کرتی ہے، لما لبسو جو انہوں نے ٹھہرے ہوئے تھے، امدا ایک لمبی مدت، یعنی کہ یہ جو 8 لوگ تھے وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے، جب 309 سال کے بعد جب اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف ایک دن سوئے ہیں، اور 4 لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے ہم کتنے دن سوئے، آپس میں اختلاف کرنے لگے، اس سے ہم کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ وہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، ہم کتنے دن سوئے، کتنے دن نہیں سوئے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے، کیوں اللہ نے ذکر کر، اس کو کیوں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ 2 جماعت اٹھنے کے بعد جو نا 2 جماعت ہوتی، ایک جماعت بولتی کہ ہم ایک دن سوئے، ایک اور جماعت بولتی کہ نہیں، ہم صرف جو ہے نا کتنے دن سوئے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنا ہے، اللہ کا پاور کیا ہے، کہ دونوں آپس میں ڈسکشن کریں گے تب معلوم ہوگا ان کو کہ جو نا بعد میں اللہ نے ان کو بتا دیا کہ ہم نے 309 سال تم کو سلائے تھے، تب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں۔ ایک لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک دن سویا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، بعد میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کئی سال جو نا سو چکے ہیں، یعنی کہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا طاقت اور اپنا پاور اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جس طرح تم کو اللہ نے 309 سال سلا کر دوبارہ اللہ نے اٹھایا، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اللہ تھا تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے، یہ اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے، جس طرح 309 سال تمہاری باڈی کو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تم کو دوبارہ پیدا کیا، دوبارہ اللہ نے تم کو اٹھایا، اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کی جو نا تم کو اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے آج کا جو درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب کافر ایمان نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اللہ نے فرمایا کہ محمد تم اس طرح پریشان نہ ہو، تم اس طرح پریشان نہ ہو، اسی طرح میرے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے، کوئی اگر آپ کی بات نہیں مانتا ہے، دین کی بات، آپ چھوڑ دو، آپ کا کام صرف بتانا ہے بس، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ زمین کے اوپر جو چیز ہے وہ زینت ہے، وہ خوبصورتی ہے۔ اس کی ایک تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زمین کی زینت اور زمین کی خوبصورتی کیا ہے؟ علماء ہے۔ ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں جو چیز ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، انسان، تمام جو ہے زمین کی خوبصورتی ہے،
اس پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتی ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اچھا عمل کرنے کے لیے دو قسم ہیں. ایک قرآن حدیث کے مطابق وہ عمل ہو, دوسرا اللہ کے لیے وہ عمل کریں, یعنی کہ آپ صدقہ صرف خالص اللہ کے لیے کریں, دوسرا نماز نبی کے بتائیے طریقے کے مطابق پڑھے. یعنی کہ جو بھی عمل آپ کرتی ہیں اس میں اگر دو چیز ہے وہ احسن و عمل ہے, ایک نبی خالص اللہ کے لیے, دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ زمین کے اوپر جو چیز ہے سعیدا جرزا, یہ زمین پورے خالی زمین ہو جائے گی, ایک دن ایک چھٹیل میدان ہو جائے گا پورا زمین, یہاں جو چیز ہے پورا کا پورا جو ہے نا ختم ہو جائے گا. پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ سے کوئی اصحاب الکہف کا جو واقعہ جو ہے نا, جب اللہ نے بتا دیا کہ ہمارے نبی کو تعجب میں لگا. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم تعجب کرتے ہو اصحاب کہف کا واقعہ کو سن کر, بلکہ ہمارے پاس اور بھی تعجب والی بات ہے, اور بھی اس سے بڑی بڑی تعجب والی بات ہے. جب انسان قبر میں جائے گا, یہ قبر معلوم ہے قبر تو چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے قبر کو کشادہ کریں گے. یہ تعجب والی بات ہے, لیکن ہم ایمان لائیں گے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تعجب والی بات نہیں, اور بھی بڑی بڑی تعجب والی بات ہے دین میں. ہاں دیکھیں, ام حسبت, اے نبی تم گمان کرتے ہو, بلکہ تم گمان کرتے ہو, ان اصحاب الکہف, بے شک اصحاب کہف, والرقیم, سونے کا تختہ جس میں اصحاب کہف کا نام جو 8 لوگ تھے ان کا نام اور ان کا جو واقعہ پورا سونے میں لکھ کر جو ہے نا پہاڑ میں لگا دیے تھے. بعد میں جو ہے نا بادشاہ نے جو ہے نا اس کو اٹھا دیا تھا, واللہ عالم. یہ بعض لوگوں نے کہا کہ اردن میں ہے یہ غار, جیسا کہ میں فوٹو میں دیکھ سکتی, اس طرح بعض یوٹیوب میں جو ہے نا ذکر ہے, واللہ عالم. کانوا من آیاتنا عجبا, اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک اللہ کی ایک تعجب والی نشانی ہے, لیکن اور بھی تعجب والی نشانی جو ہے نا اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد جب دقیانوس جو روم کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ نوجوانوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کی. یہ نوجوان کون تھے؟ بادشاہ کے بیٹے تھے. بعض لوگ اس میں سے بادشاہ کے بیٹے تھے, بعض لوگ نوجوان جو اللہ پر ایمان رکھے تھے. انہوں نے جو نا ایک مسجد بنا لی تھی, اس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ قتل کرنے کی پلاننگ کی, تو یہ نوجوان اذ اول الفتیہ, جب پناہ لیے, کون؟ الفتیہ, نوجوان, کس کی طرف؟ الی الکہف, کہف کے پاس. جب نوجوانوں کو معلوم ہے کہ بادشاہ ہم کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے, یہ سیدھا نوجوان کہاں جاتی ہیں؟ کہف کے پاس. کہف کسے بولتی ہیں؟ پہاڑ میں جو بڑا سوراخ ہے اسے بولتی ہیں کہ کہف, چھوٹا سوراخ کو غار بولتی ہیں, بڑا سوراخ کو کہف بولتی ہیں. تو یہ نوجوان جب کہف کے پاس جاتی ہیں کہتی ہیں کہ قالوا ربنا, پس کہتے ہیں رب آتنا من لدنک رحمہ, ہم کو دے دے تیرے جانب سے رحمت, وہیئ لنا من امرنا رشدا, ہمارے کام میں آسانی کر دے, رزق کے لیے, حفاظت کے لیے, کام کی آسانی کے لیے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے نوجوان کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ خاص کر لوگ نوجوانی میں بگڑ جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے نہیں, ہم بڑھاپے میں پڑھ لیں گے قرآن, نوجوانی میں عبادت کرنا افضل ہے. اسی وجہ سے اللہ نے خاص طور پر نوجوانی کا ذکر کرتی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نوجوانی کا عمر صرف جو ہے نا کھیل کود کا ہے, نہیں, عبادت کا بھی ہے, پڑھنے کا بھی ہے. پھر جب یہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ کے اپنی حفاظت کے لیے, تو اللہ نے کہا فضربنا علی آذانہم, اللہ نے ان کے کان پر مار دیا, یعنی کہ اللہ نے ان کو ساؤنڈ سلپ سلا دیا, گہری نیند اللہ نے ان کو سلا دیا. سنین عدد, ایک لمبی مدت اللہ نے ان کو ساؤنڈ سلپ اللہ نے سلا دیا, یعنی کہ وہ کان پر مارنے کا مطلب وہ جو ہے نا کان کو اللہ نے بند کر دیا, یعنی کہ کیونکہ آواز آنے سے انسان اٹھتا ہے نہیں, 309 سال تک جو ہے نا وہ نہیں اٹھتے. ثم بعثناہم, پھر اللہ ان کو اٹھاتا ہے. لنعلم, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے, یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے. لنعلم کا مطلب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے, ای الحزبین, دو جماعت میں سے کون سی جماعت ہے نا احصا, کریکٹ جو ہے نا حساب کرتی ہے, لما لبثوا عمدا, کتنی مدت وہ تھے, یعنی کہ اللہ نے 309 سال کے بعد ان کو اٹھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 8 لوگ جو نا آپس میں اختلاف کرتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم ایک دن سوئے, بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یہ جو آپس میں جو اختلاف کر رہے تھے اللہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ تاکہ وہ لوگ سمجھے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے. پھر بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ ہم کئی سال تک ہم سوئے ہوئے ہیں, تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو 309 سال کے بعد اللہ نے جب دوبارہ ان کو اٹھایا, تو قیامت کی اللہ تھا تم کو اٹھانا اور بھی آسان ہے. جب 309 سال تک اللہ تعالیٰ آپ کو سلا سکتا ہے, موت بھی نہیں آئی, 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا. جب یہ لوگ جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو کئی سال تک اللہ نے ہم کو سلا دیا ہے, تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کو اٹھانا جو ہے نا اور بھی آسان ہے. الحمدللہ آج ہمارے سورہ کہف آیت نمبر 12 تک تفسیر ہو چکی ہے.